نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. اور یاد کرو، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے یہودیو، اے اولاد یعقوب، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جبکہ وہ تمہیں برا عذاب کرتے تھے، جبکہ وہ تمہیں برا عذاب کرتے تھے، جبکہ وہ تمہیں ستاتے تھے، جبکہ وہ تمہیں غلط طریقے سے ستاتے تھے، ظلم و زیادتی آپ پر کیا کرتے تھے. ہم نے ان فرعونیوں سے تمہیں نجات دی، یعنی اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اس حالت میں جبکہ وہ آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے. یذبحون ابناءکم، جبکہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. یعنی جب تمہارے لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اسے قتل کروا دیا کرتے تھے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے قتل نہیں کروایا کرتے تھے. تمہاری عورتوں کو قتل نہیں کیا کرتے تھے بلکہ تمہارے لڑکوں کو تمہارے قتل کر دیا کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور وہ اس لیے رکھتے تھے لونڈی کے لیے، خدمت گزاری کے لیے انہیں زندہ رکھتے تھے. تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، لیکن لڑکوں کو قتل کر دیتے. وفی ذالک بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی. اس کے بعد یعنی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنے بڑے عذاب سے نجات دلائی جبکہ فرعون تمہارے اوپر اتنا ظلم کرتا تھا، ستاتا تھا، ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا. یعنی اس نے، چلیے پہلے قرآن کی ترجمہ سنیں پھر ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا. وَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے. یعنی اس نے، نمرود نے سنا تھا کہ فرعون نے سنا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر جو تمہاری موت کا سبب ہوگا، جو تم نے جو ظلم و ستم کیا ہے اس کا تمہیں عذاب ملے گا، اسے تمہیں سزا ملے گی اس کے ذریعے سے، اور وہی بچہ تمہاری موت کا سبب بھی بنے گا. تو جب اس نے یہ سن لیا تھا تو اس نے یہ سوچا پتہ نہیں کون سا بچہ پیدا ہو جائے جو میری موت کا سبب بنے. اس وجہ سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، اس طریقے سے واقعہ کافی لمبا ہے، تفصیل چھوٹی سی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی ایک غار میں، ایک سوراخ میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دے دیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے. یعنی اور بچے جتنا ہفتے میں بڑھتے ہیں حضرت موسیٰ اتنا صرف ایک دن میں بڑھتے تھے، اور بچے جس طریقے سے مہینے میں بڑھتے ہیں حضرت موسیٰ ہفتے میں بڑھا کرتے تھے، اور بچے جس طریقے سے سالوں میں بڑھا کرتے ہیں حضرت موسیٰ مہینوں میں بڑھا کرتے تھے. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کا اس سے مقابلہ ہوا. بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو جو آپ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، جو آپ کے اپنے ہو گئے تھے، انہیں ستانے کے لیے اس نے اپنی لاکھوں کی فوج تیار کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس نے چھوڑ دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس نے چھوڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حامی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس دریا کے قریب پہنچ گئے. جب دریا کے قریب پہنچ گئے تو کیا دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ
قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا. تو اللہ رب العزت کے حکم سے سمندر آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا, یعنی اس سے راستہ نکل گیا. تو حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کے جو لوگ تھے وہ چلے گئے, وہ آگے کی طرف گزرے لیکن اتنے دور نہیں نکلے تھے کہ وہ پیچھے سے دیکھ نہ سکے, اتنے آگے گزر گئے تھے کہ وہ پیچھے سے فرعونیوں کو دیکھ بھی رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے جو حامی تھے, جو ماننے والے تھے, وہ گھبرا بھی رہے تھے کہ ان کی ساتھ تو لاکھوں کی فوج ہے, یہ تو ہمیں مار دیں گے. تو فرعون نے جب دیکھا ہے کہ ارے بھائی یہ تو سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے, سمندر ادھر ہو گیا راستہ نکل گیا, تو فرعون نے یہ سوچا یہ میرے ڈر کی وجہ سے ہو گیا, یہ سمندر مجھ سے ڈر گیا, سمندر مجھ سے ڈر گیا جس کی وجہ سے ہو گیا. تو فرعون اور فرعونیوں والے یعنی فرعون کے جتنے ماننے والے تھے کسی کی بھی ہمت نہیں پڑی کہ اس کے اندر راستہ ہونے کے باوجود کہ اس کے اندر گھس سکے. جب کسی کی ہمت نہیں پڑی تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک مادہ گھوڑی لے کر آئے تھے, ایک مادہ گھوڑی لے کر آئے تھے اور فرعون کی گھوڑی کے سامنے انہوں نے اتارا اور انہوں نے اپنی گھوڑی کو دوڑا دیا سمندر کی طرف. تو پھر فرعون کے گھوڑے نے حضرت جبریل کی گھوڑی کو دیکھا ہے, اس کے پیچھے چل دیا. اسی راستے سے حضرت جبریل اور اسی راستے سے پھر فرعون کے جتنے ماننے والے ہوتے ہیں تمام چلے جاتے ہیں. جب یہ لوگ بیچ دریا پہنچ گئے تو پھر اللہ کا قہر ایسا نازل ہوتا ہے کہ وہ دریا کو ملا دیا جاتا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آگے نکل گئے تھے وہ پورا منظر اس کا دیکھ رہے تھے. تو کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسی لیے فرماتا ہے کہ اب جو دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ اے یہودیوں اے بنی اسرائیل کے لوگوں ہم نے تمہارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں, اب اتنے احسانات تمہارے ساتھ کر دیے تو اب تم اپنے رب کا شکر ادا کرو, اب نافرمانی مت کرو. اب ان لوگوں کا کیا کیا مقصد تھا, بنی اسرائیل نے کیا کیا, وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. کل پھر اس کے تعلق سے بتایا جائے گا کہ ان لوگوں کو کیوں کہا گیا تھا. بارگاہ رب میں دعا ہوں پروردگار عالم ہم تمام کو شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے.